بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شفقت حسین بھٹی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ یہ 5واں ویلاگ ہوگا۔ پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ کی خدمت میں پرانی جو ہماری MIP 1943 سے چلی آ رہی تھی اور 1963 میں اس کو ریپرنٹ کیا گیا، اس میں کوئی چینج نہیں کی گئی تھی اور تقریباً یہ 2015 میں ڈیسیژن لیا گیا ہمارے ڈپارٹمنٹ نے، اور کافی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیکریٹری 3 دفعہ رہے ہیں سیف انجم صاحب، ان کو کریڈٹ جاتا ہے شاید، کہ پنجاب بیراجز امپرومنٹ فیز 2 پروجیکٹ سے انہوں نے ورلڈ بینک سے اپروول لیا اور وہ بجٹ ٹرانسفر کیا۔ ایک میں معذرت یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کریکشن رادر، کہ پچھلی MIP میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شاید پہلی دفعہ وہ 1936 میں پرنٹ ہوئی تھی، ایسا نہیں تھا۔ 1936 میں نے کہاں سے لیا؟ ایک ڈپارٹمنٹل کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں بند مینول، اور وہ ہے سندھ کی، وہ بھی چونکہ میرے پاس ہے، کافی عرصے سے ہے، تو اس کے فارورڈ میں یہ 1936 لکھا ہوا تھا اور وہ غلطی سے ادھر میں نے نوٹ کر لیا، اور اس وجہ سے جس کے لیے میں معذرت تھا۔ تو اب نئی جو مینول آف اریگیشن پریکٹس بنی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا اور احسن قدم ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا بھی، اور جن لوگوں نے اس پر محنت کی وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت قابل لوگ بھی ہیں، اور جوں پیچھے جائیں گے تو اور بھی قابل ہیں، ملتے جائیں گے آپ کو۔ اللہ کرے کہ یہ معیار جو ہے یہ قائم دائم رہے۔ تو اس میں 2 والیومز ہیں، ایک کو والیوم 1 کہتے ہیں اور دوسرے کو والیوم 2 کہتے ہیں۔ پہلے میں ذرا اس کا اوورال ویو بتا دوں کہ والیوم 1 میں 10 چیپٹر ہیں اور والیوم 2 میں 11 چیپٹر ہیں۔ ٹوٹل اس طرح 21 چیپٹرز بنائے گئے ہیں، اور جن آتھرز نے لکھا ہے ان کی تعداد ٹوٹل میں بتا رہا ہوں، کیونکہ کئی لوگوں نے 1 سے زیادہ بھی لکھے ہیں۔ ایک صاحب ہیں انہوں نے 4 بھی لکھے ہیں، اور اس سے بھی شاید زیادہ لکھے ہوں۔ تو والیوم 2 ہے، اس کے 8 آتھرز ہیں، اور والیوم 1 کے 7 ہیں۔ ٹوٹل 15 لوگ ہیں جنہوں نے اوریجنلی یہ چیپٹرز لکھے ہیں۔ باقی ان کے ساتھ کو آتھرز بھی ہیں، اور والیوم 1 میں 2 کو آتھرز ہیں اور والیوم 2 میں 4 کو آتھرز ہیں، کل 6 ہیں۔ والیوم 1 کے جو پیجز ہیں ٹوٹل وہ 694 ہیں، اور والیوم 2 کے پیجز جو ہیں وہ 686 ہیں۔ تو اس طرح جو ٹوٹل یہ دونوں والیومز کے پیجز بنتے ہیں وہ 1380 پیجز ہیں۔ میں ان دوستوں کو بھی اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، بالکل، جس میں محمود الحسن شاہ صاحب، جناب سجاد نسیم صاحب، ملک احمد خان صاحب، اور میاں اسرار صاحب جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے ان کی بھی پناہ محکمے کے علاوہ اس جو MIP ہے اس کے لیے بھی انہوں نے بہت زیادہ خدمات دی ہیں۔ تو جو محمود الحسن صاحب تھے انہوں نے اوورال کوآرڈینیٹ بھی کیا، اور اپنا نام ان کا شامل ہے ایڈیٹرز میں بھی۔ اس کے علاوہ جو ایڈیٹرز ہیں مسٹر اسلم رشید صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں یونیورسٹی میں جب MSc کر کے آئے، اس وقت میں بھی اسٹوڈنٹ تھا، تو ہمیں ہائیڈرولکس پڑھائی کچھ عرصہ، تو
اسرار صاحب کے ساتھ ویسے ہر ڈپارٹمنٹ کے ہر افسر نے کم از کم ایکشن اینڈ اباؤ نے رابطہ رہا ہے، اور میرا بھی ان کے ساتھ رہا ہے۔ قاضی انور علی صاحب یہ آج بھی LBDC میں جو PMO ہے اس میں شاید کام کر رہے ہیں، اور میرے چیف انجینئر بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حنیف چودھری صاحب یہ بہت ہی ریناؤنڈ آتھر ہیں ایک کتاب کے، اوپن چینل ہائیڈرولکس، اوپن چینل فلو۔ وینٹی چاؤ کے بعد پاکستان میں ان کو کافی فالو کیا جاتا ہے۔ ویسے تو انڈیا کی بہت زیادہ بکس ہیں۔ اتفاق سے ہمارے تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اور وابڈا کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ 3 4 5 کتابیں لکھی ہیں، چینلز پر بھی ہیں، بیراج پر بھی ہیں، اور بھی ہیں 2 3، تو ان کو میں ضرور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے جو ٹیچر تھے اریگیشن کے، ڈاکٹر اقبال علی، ہمیں وہ بیراج کا ڈیزائن اور اریگیشن پڑھایا انہوں نے، اور انہوں نے اس وقت وہ کتاب لکھ رہے تھے، ہمیں پتہ چلا تھا کہ کتاب، پھر ان کے سارے ہی والیوم جو ہیں، جو بھی ورژنز آئے ہیں، ایڈیشنز آئے ہیں، وہ تمام کے تمام ہی میرے پاس موجود ہیں۔ اب جو والیوم 1 ہے اس میں جو چیپٹرز ہیں، ڈیفینیشنز ہیں، اور ڈیفینیشنز بڑی کمپریہنسولی تعداد میں ایڈ کی گئی ہیں، جس میں ٹیکنیکل بھی ہیں اور گلاسری بھی ہیں۔ اس کے بعد ہسٹری آف اریگیشن ڈیولپمنٹ ان پنجاب، پہلے یہ ڈیفینیشن کا محمود الحسن شاہ صاحب کے نام کا چیپٹر ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ اسرار صاحب نے ہسٹری آف اریگیشن ڈیولپمنٹ ان پنجاب، یہ بڑا ہی ہمارے نالج کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ آف پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ، یہ بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ بے شک آپ کو 2+4 اس میں نہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اریگیشن کا ایک امپلائی ہونے کے ناطے وہاں پر اگر نوکری کر رہا ہے تو اس کو ضرور آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہسٹری کیا ہے، پھر ہمارا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کیا ہے۔ تو باقی محمد احسان صاحب ہیں، یہ نیسپاک میں ریزیڈنٹ انجینئر تھے جب میں STO تھا، اور بہت ہی قابل انجینئر تھے، اور میں اس وقت پروجیکٹس نیسپاک کے زیر نگرانی تھے کنسلٹنسی میں، اور USAID بھی اس کو سپروائز کر رہے تھے۔ 2 پروجیکٹس میں نے کیے ڈرینیج کے، اور دونوں میں USAID کی طرف سے مجھے بائی نیم اپریسیشن لیٹرز ملے، جو آج بھی میرے پاس موجود ہیں۔ تو انہوں نے ایک چیپٹر لکھا والیوم 1 میں، پنجاب اریگیشن انفراسٹرکچر۔ پھر منصوب علی زیدی صاحب ہیں، جو بہت ہی مایہ ناز ہمارے سیکریٹری بھی رہے ہیں، اور ویسے بھی انجینئر، بہت قابل انجینئر ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ انہوں نے بیراجز پر بھی لکھا ہے، اور ایک اور بھی کتاب، ان کے کتاب چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں وہ بھی ہیں میرے پاس، لیکن چیپٹر اور بھی لکھا، آگے آئے گا تو میں بتاؤں گا۔ ان کے ساتھ اعظم صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی کنسٹرکشن مینجمنٹ کے ماہر ہیں، اور انہوں نے ان کی ہیلپ کی۔ یہ ایک قسم کا آپ ان کو کو آتھر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر باغ علی شاہد صاحب، انہوں نے 2 چیپٹر لکھے ہیں، ایک ڈیزائن آف آن لائن چینلز لکھا ہے، دوسرا جو ہے وہ ڈیزائن آف لائنڈ چینلز لکھا ہے۔ یہ میرے 2 دفعہ چیف انجینئر رہے، میں ڈائریکٹر ڈیزائن تھا، اس وقت بھی چیف انجینئر تھے، کافی قریب سے ان کو دیکھنے کا، کام کرنے کا ان کے ساتھ میرا ایکسپیرینس ہوا۔ پھر کچھ عرصے یہ چیف انجینئر سرگودا بھی رہے، وہاں بھی ہمیں ان سے گائیڈنس ملتی رہی۔ پھر محمود الحسن شاہ صاحب نے ایک چیپٹر اور اس میں ایڈ کیا، اور وہ ہے مینٹیننس آف کینالز۔ انہوں نے اس میں لکھا بھی ہوا ہے، اور انفیکٹ ٹھیک لکھا ہوا ہے کہ ایکسٹریکٹ لیا گیا ہے پرانی ہماری MIP ہے، ایگزیکٹلی وہی چیز انہوں نے اس میں
کی، لیکن بہرحال یہ بھی ایک کام ہوتا ہے، اٹھا کے رکھنا، اس کو چیک کرنا، دیکھنا، تو یہ چیپٹر بھی انہی کا نام کا ہے۔ پھر غلام حسین قادری صاحب جو ہیں، یہ بہت ہی ماشاءاللہ قابل اور ڈیزائن میں بہت ایکسپرٹیز ہے ان کی، اور ویسے میرے اس سینس میں استاد ہیں کہ میں نے ٹریننگ بھی ان سے لی تھی سلیمان کیڈ ورکس پر۔ بہت اچھا انسان ہے۔ آؤٹلیٹس پر انہوں نے چیپٹر لکھا ہے، وہ چیپٹر وائز جب کوئی میں بات کروں گا تو انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل سے ضرور عرض کروں گا۔ اور محمود الحسن شاہ صاحب نے ان کی ہیلپ کی ہے ایز اے کو آتھر۔ حبیب اللہ بودلہ صاحب ہیں، انہوں نے کافی ایکسپیرینس گین کیا ہے، یہ جو کمپیوٹرائزڈ مانیٹرنگ سسٹم ہے تو اس میں زیادہ وقت انہوں نے گزارا ہے، تو اسی پر انہوں نے چیپٹر لکھا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ جس چیز کا ایکسپیرینس ہو وہ اگر شیئر کیا جائے، بانٹا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ بغیر ایکسپیرینس کے انسان کو اتنی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں ٹوٹل اگر آپ کاؤنٹ کریں نمبر آف آتھرز تو وہ 7 ہیں۔ 7 آتھرز نے یہ کتاب یعنی والیوم لکھا ہے، اور اس کے بعد جو ہیں کو آتھرز وہ بھی اعظم صاحب بھی ہیں، محمود الحسن۔ کل میں نے پہلے جیسے عرض کیا 10 چیپٹر ہیں۔ پھر ایک چیز جو ہے ریویو پر، جو میں نے دیکھا ان دونوں کتابوں میں، ریویو پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ اچھی بات ہے، ویسے 100 میں 100 کے ایون 4 اور 5 لوگ بھی یعنی ہیں جنہوں نے ریویو کیا ہے۔ اس میں 4 لوگ ہیں ایک چیپٹر کے، انہوں نے ریویو کیا ہے، 3 بھی ہیں، 2 بھی ہیں، 1 بھی ہیں، تو تاکہ کوئی غلطی نہ رہے اس لیے کیا ہوگا۔ بہرحال نارملی میں نے یہ پریکٹس ایون بکس میں بھی نہیں دیکھی، کافی 14 1500 پیجز کی بکس ہیں، لیکن ریویو پر ان میں بھی اتنا زور نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ چونکہ محکمانہ کتاب تھی، اور یہ اس نظر سے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ہے کہ اس سے انجینئرس کو یہ سپورٹ ملے گی کہ اگر اس کو ریفر کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو خدا نہ کرے تو غلطی کا احتمال کم ہے، اور اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو کم از کم ان کے پاس جواز ہے کہ بھئی میں نے اس کتاب کو فالو کیا ہے۔ تو دوسرا جو ہے والیوم 2، اس میں میرے بہت ہی قابل احترام ملک عام احمد خان صاحب، یہ بھی میرے 2 دفعہ چیف انجینئر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی غری کی رحمت کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ بہت عرصہ انہوں نے اسمال ڈیمز میں گزارا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے توسا پر کام کیا ہے بہت، جب اس کی ریماڈلنگ ہو رہی تھی شاید NDC کی طرف سے۔ تو یہ بہت ہی قابل انجینئر رہے ہیں ہمارے چیف انجینئر، 2 دفعہ چیف انجینئر رہے ہیں۔ ڈرینیج، یہاں میں ڈریننگ میں تھا رچنا میں، تو یہ چیف انجینئر لاہور تھے، اور سرگودا میں بھی جب ایک سرگوشاب تھا، یہ شاہپور میں تھا، تو یہ میرے چیف انجینئر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ تو پھر منصوب علی زیدی صاحب، انہوں نے ریور ٹریننگ اینڈ فلڈ مینجمنٹ کا چیپٹر بھی لکھا ہے، اور جس میں اعظم صاحب نے ان کو ہیلپ کی ہے ایز اے کو ایڈوائزر، کو آتھر کہہ لیں۔ سجاد نسیم صاحب جن کا میں ذکر کر رہا تھا، انہوں نے یہ کافی DG خان میں چونکہ رہے ہیں، ان کو ہل ٹورنٹس کا بھی ایکسپیرینس تھا، تو انہوں نے ہل ٹورنٹس مینجمنٹ پر چیپٹر لکھا ہے۔ پھر محمد شمشاد گوہر صاحب ہیں، گراؤنڈ واٹر آپشنل یوز اینڈ مینجمنٹ، یہ اس کا چیپٹر انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ احمد خان بھٹی صاحب، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور برکاب میں، تو ڈرینیج اینڈ سیلینٹی کنٹرول پر یہ ممبر باپتا ریٹائر ہوئے، اور بہت قابل افسر ہے، میں بہت قریب سے ان کو بھی جانتا ہوں۔ تو قاضی انور علی صاحب جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن انہوں نے چیپٹر جو لکھا ہے میکینیکل الیکٹریکل ورکس اور سکاڈا پہلی دفعہ میرے خیال میں ہمارے
یہ جو خانقی بیراج ہے اس پر لگایا گیا ہے اور یقیناً بہت اچھا چل رہا ہوگا. اور اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی تو آج کل جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اگر کوئی پرابلم بھی ہو، لیکن ان کے بغیر اب گزارا نہیں ہے، الیکٹرانکس کو سیکھے بغیر، چلائے بغیر. اس کے بعد ان کی ہیلپ جو کی ہے وہ شفیق علی صاحب ہیں، میں ان کو نہیں جانتا. شعیب رزاق کھیتران صاحب ہیں. پھر اسلم رشید صاحب جن کا پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں انہوں نے پڑھایا تھا ہائیڈرولکس کے حوالے سے، نیس پاک میں یہ رہے ہیں. تو ہائیڈرولک ماڈلنگ پر انہوں نے چیپٹر لکھا ہے. اس پر محمد عزیر صاحب ہیں، انہوں نے ان کی ہیلپ کی ہے ایز اے کو آتھر. اس کے بعد احسان صاحب جو ہیں، میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ 4 چیپٹر جو ہیں بڑے نارمل، جو یعنی عام طور پر ہم کتابوں میں ہمیں نہیں ملتے، وہ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کیا کہ اس میں ایڈ کر دیا. ایسٹ مینجمنٹ پلان، پریپریشن آف یا پریپیرنگ آف اینول O&M بجٹ ہے. پھر پریپیرنگ اینول M&R ورک پلانس ہے اینڈ دیئر امپلیمنٹیشن ہے، اور پروجیکٹ مینجمنٹ ہے. پہلے مثلا پروجیکٹ مینجمنٹ کا نام ہی نہیں ہوتا تھا. میں نے تو خاص طور پر اس کا جو گلبرگ میں انسٹیٹیوٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، اس میں 8 مہینے کا کورس بھی کیا اسپیشلی، اور 2-4 سال پہلے کیا، ابھی یعنی 14 کی بات ہے میرے خیال. تو اس طرح اس میں کل ٹوٹل جو ہے 8 آتھرس جنہوں نے کام کیا اور کو آتھرس 4 کام کیا. ریویو کے لیے زیادہ تر جو نام میری نظر سے گزرے اور میرے پاس بھی موجود ہیں وہ محمد حنیف چودھری صاحب PhD جو ہیں، وہ ایک آتھر ہیں کتاب کے بھی ماشاءاللہ، اور گروپ آف ایڈیٹرز کے ممبر بھی ہیں، انٹرنیشنل گروپ آف ایڈیٹرز کی. اسلم رشید صاحب ہیں، ان کی بہت زیادہ ریویو کیا ہوا ہے انہوں نے، اور اس کی تفصیل میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. تو محمود الحسن شاہ صاحب ہیں، ان کا بھی کافی اس میں رول ہے، کافی جگہوں پر ان کا نام اپیئر ہو رہا ہے. اسرار الحق صاحب ہیں، اور تیسرا کوئی ڈاکٹر محمد جاوید صاحب ہیں، میں نہیں ان کو جانتا. اور پھر ملک احمد خان صاحب نے بھی ریویو کیا ہوا ہے ڈرینیج اینڈ سیلنٹری کنٹرول، یعنی کہ جو احمد خان بھٹی صاحب نے لکھا چیپٹر، اس میں یہ میں موٹے موٹے نام لے رہا ہوں، باقی بہت سارے ہیں، 5 ہیں. مثلا یہ جو احمد خان بھٹی صاحب نے لکھا، اس میں 5 لوگوں نے ریویو کی ہے. اور پھر یہ رانا ذوالفقار علی ہیں صاحب، ڈائریکٹر مکینیکل PMO، انہوں نے مکینیکل الیکٹریکل ورکس اینڈ سکاڈا اس کو ریویو کیا. رانا آصف صاحب نے کیا، اور پھر زاہد منصور صاحب ہیں، چیف انجینئر رہے ہیں ڈیولپمنٹ میں، انہوں نے بھی کیا. وہ سید محمود الحسن شاہ صاحب ہیں، ان کا نام بھی ہے اس میں. قاضی انور علی صاحب کے ساتھ شفیق علی اور شعیب رازق، جیسے میں نے کہا کہ یہ 3 لوگوں نے مل کر یہ چیپٹر مکمل کیا ہوا ہے. اسلم رشید صاحب نے ہائیڈرولک ماڈلنگ، اور اس میں پھر غلام قادر صاحب کا نام بھی آیا ہوا ہے. سید منصوب علی زیدی صاحب ہیں جنہوں نے ریویو کیا، محمود الحسن شاہ صاحب ہیں. تو اس طرح کر کے کافی لوگوں نے ریویو کیا، اور ریویو کی یقیناً ضرورت ہوگی، اس لیے اس میں اضافہ کیا گیا، ریویو کو زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. اب سمری جو ہے اس میں تقریباً 24 لوگ ہیں جو میں نے کاؤنٹ بھی کیے، لکھے بھی صحیح، یہ بھی 1± ہو سکتا ہے، لیکن 24 لوگ ہیں جنہوں نے مل کر ان کو ایز اے آتھر یعنی لکھا، چیپٹرز لکھے.
ایڈیٹرز کے طور پر ان کو دیکھا، کوآرڈینیٹ کیا جیسے محمود الحسن شاہ صاحب نے کیا، کو آتھرز کے طور پر کام کیا، یا پھر ریویو کیے چیپٹرز. تو یہ ٹوٹل کوئی 24 لوگ ہیں، ایکسپرٹ کہہ لیں، انجینئرس کہہ لیں، جنہوں نے اس پر کام کیا ہوا ہے. اور والیوم 1 میں بتا چکا ہوں کہ 10 چیپٹرز ہیں، والیوم 2 کے 11 ہیں، اور کو آتھرز ٹوٹل جو ہیں والیوم 1 کے 2 اور والیوم 2 کے 4 ہیں. پھر آتھرز آف چیپٹر آف والیوم 1 اینڈ 2 دونوں کے تقریباً 14 بن جاتے ہیں. پھر کو آتھرز ہیں ٹوٹل 4 ہیں، دونوں والیومز کی بات کر رہا ہوں. اور جنہوں نے ریویو کیا ہے وہ والیوم 1 کو 11 لوگوں نے کیا، اور والیوم 2 کو 45 لوگوں نے کیا. یہ کافی زیادہ کیا ہے انہوں نے، اس سینس میں کیا کہ مثلا میں تھوڑا سا عرض کر دوں آپ کو کہ محمود الحسن شاہ صاحب کی اپیئرنس جو ہے، یعنی مختلف ایز اے ایڈیٹر، ایز اے کو ایڈیٹر، ایز اے آتھر، ایز اے کو آتھر 22 ہے ان دونوں کو کمپائل کرنے میں. پھر اسرار الحق صاحب 11 دفعہ ان کی انٹری سمجھ لیں حصہ لیا جو انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں. پھر محمد احسان صاحب انہوں نے 5، کیونکہ انہوں نے کل 5 چیپٹر ہی لکھے ہیں، 4 والیوم 2 کے اور 1 والیوم 1 کا. تو میں ان کا 5 فگر لکھا ہوا ہے کہ 5 دفعہ انہوں نے اس میں اپنا رول ادا کیا. سید منصور علی زیدی صاحب جو ہیں انہوں نے 4 دفعہ کیا ہے. چودھری اعظم صاحب 2 دفعہ کو ایڈوائزر کے طور پر انہوں نے آتھر کام کیا ہے. ڈاکٹر باغ علی صاحب نے 2 ہی چیپٹر لکھے ہیں اور 2 ہی دفعہ ان کی انٹری کی ہوئی ہے. غلام حسین قادری صاحب نے 1 ہی چیپٹر لکھا ہے اور وہ ہے آؤٹ لیٹ کا. اس کے بعد حبیب اللہ صاحب نے وہ مانیٹرنگ جو ہے اس کا چیپٹر لکھا ہوا ہے. 1 ملک احمد خان صاحب انہوں نے تقریباً 2 دفعہ یعنی ریویو کی ہوئی ہے، کوئی کچھ چیپٹرز کی ہوئی ہیں، اور والیوم 2 میں 1 چیپٹر انہوں نے اسمال ڈیمز کا لکھا ہوا ہے. اور کل 3 دفعہ ان کی انوالومنٹ ہوئی ہے یا ان کی ضرورت پڑی اور انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے. سجاد حسین وسیم صاحب جو ہیں انہوں نے 1 ہی دفعہ اپنا چیپٹر لکھا ہے، اور محمد شمشاد گوہر صاحب 1 دفعہ، احمد خان بھٹی صاحب 1 دفعہ، 4 دفعہ قاضی انور علی صاحب، 1 دفعہ شفیق علی جو کو آتھر کی طرح طور پر انہوں نے کام کیا، اور شعیب رزاق کھیتران انہوں نے بھی 1 دفعہ. اسلم رشید صاحب 15 دفعہ. یعنی اگر محمود الحسن شاہ صاحب کے بعد اگر نام لیا جائے تو وہ اسلم رشید صاحب کا آتا ہے. انہوں نے بہت زیادہ ریویو میں پارٹ پلے کیا ہوا ہے. پہلا ان کا ہے محمود الحسن شاہ صاحب کا، دوسرا ان کا ہے، اور تیسرا ہے اسرار صاحب کا. تو اس طرح کر کے 7 دفعہ تقریباً کیا ہوا ہے محمد عزیر صاحب نے، نہیں سوری حنیف چودھری صاحب جو ہمارے آتھر بھی ہیں کتاب کے، پی ایچ ڈی ہیں. اور 7 دفعہ نہیں انہوں نے 7 دفعہ کیا ہے، اور 15 دفعہ اسلم رشید صاحب نے. تو اس طرح باقی 1 ہے. تو یہ اوور آل اس کا ریویو تھا. تو اس کے بعد جو چیپٹرز کو ابھی میں نے بالکل بھی ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے پڑھنا بھی پڑتا ہے، اسٹڈی کر کے ہی میں آپ لوگوں سے کوئی نہ کوئی انٹریکشن کر سکتا ہوں. تو یہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں 55 سال تقریباً بعد یہ کتابیں آئی ہیں. اب ایک جو مجھے خبر ملی کہ کینال اینڈ ڈرینیج ایکٹ بھی ریوائز ہو چکا ہے، اور وہ بھی شاید پرنٹ ہو رہا ہے، یہ جو بھی ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور شاید اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا نام بھی واٹر ریسورسز ڈپارٹمنٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں آ گئی، صرف کینال یا اریگیشن نہیں رہی. تو میں اس کے علاوہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ PWD کوڈ
شاید اس پر کام ہو رہا ہو لیکن میرے علم میں نہیں ہے. IMO ہے. IMO پر بہت زیادہ خرابیاں ہو چکی ہیں، یعنی 6.17 ہے شاید وہ پیرا، جو کہ پیرا 2.89 کی امپلیمنٹیشن کے لیے ٹینڈر کے حوالے سے 6.17، تو وہ اس پر پہلے 15,000 کا ورک آرڈر ہوتا تھا، پھر 50,000 کو ہو گیا، لوگوں نے کھینچ کے 5 لاکھ کر دیا. بہت انکوائریز وغیرہ ہوئی، تو وہ بھی ضرور ریویو اس کو ریوائز ہونا چاہیے. جو ریونیو مینول ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، میرے پاس شاید اس کی کاپی بھی ہے. تو بہت اچھا کام کیا ہے ڈپارٹمنٹ کو، لاٹ آف کنگریچولیشنس. اور دوسرا سیف انجم صاحب کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ جو پیڈا ہے اس کو انہوں نے کنورٹ کروایا پنجاب کھال پنچایت اتھارٹی، اور اس میں مجھے ہی بائی چانس خدمت کرنے کا موقع ملا، اور میں بطور کنسلٹنٹ کام کرتا رہا، اور اس پر کافی بڑی ایک ایویلیویشن کی رپورٹ میں نے دی، اور ریکمنڈیشنز جو تھیں اس پر انہوں نے پنجاب اسمبلی کو ریفرنس بھیج کر باقاعدہ قانون بنوایا، ایکٹ بنوایا، اور آج وہ پنجاب کھال پنچایت اتھارٹی ہے. اور وہ جو میں نے جو کچھ دیکھا وہ تو ظاہر ہے یہاں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے ڈپارٹمنٹ کو کافی جو نقصان ہو رہا تھا فائنینشلی یا اور بے راہ رویاں تھیں وہ کم از کم ختم ہو گئی ہیں، اور ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ اختیار پھر آ گیا ڈسٹریبیوٹری اور مائنرز کے لیول تک. تھینک یو ویری مچ. آج کی حد تک اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ جو ویلاگ ہوگا اس میں آپ سے لوگوں سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ کا. آئی ایم آلویز گریٹفل. تھینک یو ویری مچ.